سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی، جس تعصب کا مظاہرہ کیا، اس کے نتیجے میں گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر ہمارا روزگار ہم سے چھین لیا گیا۔ میں عتیق میر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ گزشتہ چند سالوں میں حکومتوں نے، وفاقی حکومت بالعموم اور بالخصوص صوبائی حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں ایک سازش کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ظلم، ناانصافی اور تعصبانہ سلوک ہمارے ساتھ کیا، اس میں صرف کے شہروں کا اور خاص طور پہ کراچی کا روزگار چھینا، لوگوں کو بڑی تعداد میں بے روزگار کیا، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جن کا میٹرک کراچی کا ہے، جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے، جن کا پی آر سی کراچی کا ہے، انہیں کراچی میں سرکاری ملازمت مل جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ظلم اور ناانصافی اور متعصبانہ سلوک کہ گزشتہ چند سالوں میں اس سلوک میں بہت تیزی اور شدت آئی ہے۔ تو روزگار تو پہلے ہی چلا گیا ہمارا، پھر 12 سالوں میں جس طرح صوبائی حکومت نے انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کیا، شہری سہولتوں کے نظام کو جس طرح برباد کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں آج کا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو روزگار چھینا ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے برسرے روزگار لوگوں کا، یہاں تک کہ میڈیا بھی اس سے نہیں بچا۔ بالعموم وفاقی حکومت نے یہ سلوک کیا، اور بالخصوص شدت کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سندھ کے شہروں اور کراچی کے ساتھ بھی سلوک کیا۔ تو روزگار پر انفراسٹرکچر برباد کیا، شہروں کو تباہ کیا، کراچی کو تباہ اور برباد کیا، اور لے دے کر ہمارے پاس اگر کچھ بچا تھا تو وہ تجارت تھی اور کاروبار تھا۔ اب یہ آخری منصوبہ ہے، یہ آخری اسکیم ہے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں اس تجارت اور کاروبار کو بھی تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ تجارت اور کاروبار کو بھی مکمل تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ جب میں نے کہا روزگار کو تباہ کیا گیا تو اس میں انفراسٹرکچر نہ بنا کر 12 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے چھوٹی گھریلو صنعتوں کو تباہ کیا، سرکاری ملازمتوں اور روزگار پر پابندی لگائی، سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے۔ تعلیم کے دروازے تو پہلے ہی بند تھے، ایک ناجائز اور غیر آئینی کوٹا سسٹم کی وجہ سے، یہ تو پہلے ہی تھا۔ اب اگر کچھ بچا تھا، ہر زبان بولنے والا متاثر ہوا ہے، ہر قومیت سے تعلق رکھنے والا متاثر ہوا ہے، جو سندھ شہروں میں رہتا ہے خاص طور پر
اور کراچی میں رہتا ہے بالخصوص اسے دانش کا نشانہ بنایا گیا ہے. کاروبار اور تجارت کو تباہ برباد کیا گیا ہے اور جو غیر ضروری سختیاں پابندیاں لگائی گئی ہیں کورونا لاک ڈاؤن کی آڑ میں اور میرے ساتھی کم از کم اسے تسلیم نہیں کرتے. ہم کراچی کی خاص طور پر اور سندھ کی بالعموم جو تاجر برادری ہے، جو کاروباری حضرات ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم آج یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اور وہ کیا رہا ہے، میں آپ جو اوقات کار پر پابندی لگائی گئی ہے اس میں چند گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولنے کی اجازت ہے اور محدود اوقات کار کی وجہ سے جو آخری 2 گھنٹے ہیں اس میں جتنا رش آپ تجارتی مراکز اور بازاروں میں دیکھیں گے اتنا رش آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. تو کورونا یا کووڈ کو سب سے زیادہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے ان رش کے اوقات کار میں، ان رش آورز میں، جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں. بازار کے اندر، تجارتی مراکز میں، دکانوں کے باہر SOPs پر عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہے. اگر کووڈ کے لیے سب سے اہم SOP یہ ماسک ہے تو لوگوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سانس لینا بند کر دیں، آپ اپنی ناک کو بند کر دیں. یہ نہیں کہا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ اپنی ناک کے اوپر اس ماسک کو چڑھا دیں. تو کاروبار کو بند کرنا، تجارت پہ پابندی لگانا، یہ بڑی صنعتیں تھوڑا کام کر رہی ہیں. گھریلو صنعتیں، ڈومیسٹک انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری پہلے ہی تباہ. سرکاری ملازمتوں میں بے روزگاری، اس میں ناانصافی، ظلم اور تعصب. اور اب اگر یہ تجارت اور کاروبار ایک آخری جائز طریقہ تھا لوگوں کے پاس کمانے کا، تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے اپنی دکانیں بند کرو، کاروبار تجارت بند کرو اور اپنے بچوں کو اسٹریٹ کرائم کی تربیت دینا شروع کرو. اسٹریٹ کرائم کو فروغ دینے کا یہ بہترین انسینٹیو ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے. لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف، تاجروں اور کاروباری لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں وفاقی حکومت کو بالعموم، NCOC کو بالعموم اور بالخصوص پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت کو متنبہ کر رہا ہوں کہ نہ سانپ مرے گا اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی. اس عمل سے یہ نقصان ہوگا کہ کوئی کووڈ کا جو تناسب ہے 8 سے 12%، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کووڈ اسی طرح پروان چڑھتا رہے گا، کورونا اسی طرح لوگوں کو لگتا رہے گا. حکومت کا کام تھا، ہے اور ہوگا کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کرائے. اور SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے کتنے بازار یا کتنی مارکیٹیں ہوں گی. عتیق میر بھائی ایک ہمارے جید تاجر رہنما ہیں، ہر خاص و عام میں قابل قبول اور معتبر ہیں. یہ بھی میرے ساتھ اس لیے ہے کہ ہم ان کے کورس کو لے کر، پاکستان کی معیشت کے کورس کو لے کر، کراچی کے روزگار، کاروبار اور تجارت کو لے کر ہم یہاں آئے. کتنی مارکیٹیں ہوں گی؟ کتنا مارکیٹیں اور روزانہ میں کہتا ہوں ہزاروں مارکیٹیں ہوں گی. نہیں، روزانہ بھی سیل ہو رہی ہے.
سیل ہونے والی مارکیٹوں کی تعداد جو ہے وہ درجنوں ہے اور ٹیمیں گشت کر رہی ہیں. وہ جہاں پر بھی گشت دیکھتی ہے تو سیل ہوتی ہے. 5 سے 10 لاکھ تک کا جرمانہ عائد کیا. 5,000 روپے کا جرمانہ شاید جائز ہے. باقی ریٹ 50,000 لاکھ اور 10 لاکھ. مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ پابندی لگائیں اور اس پر اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو سلوک, دوہرا معیار, ڈبل سٹینڈرڈ, کہ جو خاص بازار اور مخصوص علاقوں میں انہیں تو ہر حال میں بند کرانا ہے, لیکن کچھ علاقوں میں کھلے عام سرے عام یہ بازار کھلے ہوئے. میں ان علاقوں کے نام نہیں لینا چاہتا. میں زبان کی بنیاد پر کراچی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ مبالغہ یہ محسوس ہو کہ میں اس تعصب کے جواب میں کوئی بات کر رہا ہوں جس کو تعصب کا نام دیا جائے. لیکن ہے, مجھے لوگوں نے میسیجز بھیجے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کے تمام علاقوں میں بازار سختی کے ساتھ وقت پر بند کرا دیے جاتے ہیں, لیکن کئی علاقے اورنگی اور اس کے اطراف کے ایسے ہیں. میں نام لیتا ہوں مومن آباد, میٹروویل, فرنٹیر کالونی. کچھ علاقے ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہوا ہے. میں اس پر نہ حاسد ہوں نہ میرے اس پر تحفظات ہیں, بلکہ میں تو خود یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے تاجر اور کاروباری بھائیوں کے ساتھ آیا ہوں یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ جس طرح سعودی عرب نے کورونا کا یہ توڑ نکالا ہے کہ بازار اور مارکیٹوں میں رش کو کم کرنے کے لیے, لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کہ وہ اپنی سہولت سے بازاروں میں جائیں, دکانوں میں جائیں اور سودا صرف اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں, اپنی سہولت سے جائیں. وہ اس مجبوری میں نہ جائے کہ 1 گھنٹے بعد بازار تجارتی مراکز بند ہونے والے ہیں, لہذا ہم رش لگائیں اور کورونا کو موقع دیں. ساری SOPs کو وائلیٹ کریں, SOPs کو وائلیٹ کر کے لوگوں کو بڑی تعداد میں کورونا سے متاثر ہونے دیں. یہ حکومت کی عاقبت ناندیشی, یہ حکومت کی مطلوب العنانی, یہ حکومت کی یک طرفہ سوچ, کوئی کنسلٹیشن نہیں. تاجروں کے ساتھ بیٹھتے, کمیونٹی پولیس کا نظام بناتے, کراچی کے جامعات بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, تو چلیں ان طالب علموں کو انگیج کرتے, مارکیٹ کی انجمنوں کے ساتھ ان نوجوانوں طالب علموں کو بٹھاتے اور دائرے بنا کر بازار اور بازار کے باہر لائنیں لگاتے, پارکنگ کے لیے دور کوئی جگہ بناتے, طالب روڈ ہو, کوئی علاقہ ہو, اسے نو ٹریفک زون قرار دیتے, لیکن کاروبار کو کھلا رہنے دیتے. 24 گھنٹے کاروبار کھلا رہے. اب بجلی آپ نے پیدا نہیں کی, آپ نے جو پاور پلانٹ ہے وہ آپ نے نہیں لگائے, ڈیم آپ نے نہیں بنائے, بجلی آپ نے پیدا نہیں کی. جب آپ نے انفراسٹرکچر نہیں کیا, بجلی آپ نے نہیں کی, بجلی کا بحران ہے تو آپ رات کو کاروبار نہیں کرنے دیتے. قصور آپ کا, حکومت کا, اور اس کا بھگتان کون بھگتے؟ تاجر اور کاروباری اور صارفین. اور صارفین جو ہے وہ پھر کورونا کا شکار ہوں. اگر رش آور میں آئیں تو کہاں ہے حکمت, کہاں ہے دانشمندی؟ تو ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. اپنی معیشت, آپ دو دھاری تلوار کے بیچ میں ہیں, ایک طرف کورونا ہے اور دوسری طرف آپ کی بدحال معیشت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, رمضان کا مہینہ ہے اور لوگوں کے حالت زار کو دیکھیں آپ, علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں. تو کب تک مخیر حضرات اور سندھ کے شہروں اور بالخصوص کراچی کے نوجوان یہ جو افطار دے رہے ہیں, سحری دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, کب تک یہ کام ہوتا, کب تک ان کی بھی لمٹ ہے, کب تک یہ کام کریں گے؟ کاروبار بند, تجارت بند,
تو پھر وہ مخیر حضرات کو ڈونیشن بھی کہاں سے دیں گے؟ جو راشن تقسیم ہو، جو افطار ہو، جو سحری ہو، یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. نہ این سی او سی کو اس کی کک خبر ہے، نہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی یک طرفہ آربیٹریری پالیسیز جو کہ ہر طرح کے صلاح مشورے سے خالی ہے، فہم و فراست سے خالی ہے، وہ کاروبار اور تجارت کو نہیں، وہ معیشت کو تباہ کر رہی ہے، وہ ملک کو تباہ برباد کر رہی ہے، جرائم کو پروان چڑھا رہی ہے، اسٹریٹ کرائم پروان چڑھ رہے ہیں. یہاں میرے صحافی نے پریس کانفرنس سے پہلے کہا یہ تاجر برادری کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں اصلاحات کرنی ہے، اور یہ گریجولی اس کام پر ہمیں لگنا ہے. سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو، اصلاحی تحریکوں کو، میڈیا کو اس پر آرٹیکلز لکھنے، ٹی وی پر میڈیا میں اس پر پروگرام ہونے چاہیے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی طرح جتنا جلدی صبح کاروبار شروع کریں اور شام کو جلدی ختم کریں، ہم یہ عادت ڈالیں. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو اس وقت نہ الجھائیں جب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک رجحان ہو گیا ہے. بجلی آپ نے پیدا نہیں کی تو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر کب تک معاف کیا جائے گا بھائی؟ حکومتوں کو، چاہے سابقہ حکومت ہو چاہے موجودہ حکومت ہو، پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی، اب 3 جماعتوں کی لگے گی. بھائی یہی اب 2-3 بڑی جماعتیں رہ گئی ہیں نا. تو پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی، اب 3 جماعتوں کی باریاں لگیں گی. عوام کدھر ہے؟ لوگ کدھر ہے؟ معیشت کدھر ہے؟ سرمایہ کاری کدھر ہے؟ روزگار کدھر ہے؟ تو یہ بھی کسی نہ کسی کو سوچنا ہے. یہاں پر کافی تاجر رہنما موجود ہیں. عبداللہ بٹرا صاحب آئے ہیں، جاوید شمس صاحب میرے بائیں جانب ہیں، عتیق میر بھائی میرے دائیں جانب ہیں. میری کچھ باتوں میں ضرور سیاسی رنگ آپ کو ملے گا، لیکن یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، اور یہ جو بھی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ان کے ساتھ ہے. یہ تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ فاروق بھائی آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ آ گئے یہاں کھڑے ہو گئے. ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی کسی سے کوئی وابستگی نہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ وابستگی ہے، ملک کی ان کے ساتھ وابستگی ہے. پوری قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. یہ روزگار دینے والے ہیں. ان کی تجارت اگر مستحکم ہوئی تو یہ چھوٹی صنعتیں لگائیں گے، چھوٹی صنعتیں کامیاب ہوئی تو بڑی صنعتیں لگائیں گے. سرمایہ کاری ہوگی، اپنی بچت میں سے سرمایہ کاری کریں گے، ویلیو ایڈیشن کریں گے. یہ ہمیں ان سے کام لینا ہے. یہ ہماری تعمیر اور ترقی کا لازمی جزء ہیں. نہ کہ ہم انہیں ہی مفلوج کر دیں، انہیں ہی دیوار سے لگا دیں اور ان کے بچوں کو کہیں کہ جو ہاتھ دینے والے ہیں یہ بھی لینے والے بن جائیں. گزشتہ 1-1.25 سال میں جب سے کووڈ آیا ہے، اچھے جو مالی طور پر مستحکم تھے، جو دینے والے ہاتھ تھے، وہ لینے والے بن گئے. وہ زکات لے رہے ہیں، وہ راشن لے رہے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو اب اگر مزید بیڑا غرق ہوا تو کیا ہوگا؟ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر انہوں نے کہاں پر کمزوری کا مظاہرہ کیا. ان کے ہاں جب شہروں میں کووڈ آیا تو لوگ شہروں سے دیہاتوں میں چلے گئے. تو پھر جب دیہاتوں میں پھیلا تو اس سے بڑی تباہی بربادی آئی. آپ کے ہاں کراچی میں آج بھی سب سے کم چلا ہے کووڈ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ویکسینیشن پر زور دیں، اس کے مراکز، کووڈ کے ٹیکوں کی مہم کو تیز کریں، اس کے نئے اور زیادہ مراکز بنائیں، اپنا بجٹ اس پر لگائیں، اور ہر ایج گروپ 60 سال پھر 50 سال پر آ گئے، 40 سال 30 سال والوں کو بھی کووڈ کا ٹیکہ لگنا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کی آگہی دے، اس کی اہمیت سے آگاہ کریں. یہ حکومت کا کام ہے. بازاروں میں بھی SOPs کی ریگولیشن حکومت کا کام ہے. مارکیٹ کی انجمنیں، مارکیٹ کی تنظیمیں، بازاروں اور تاجروں کی تنظیمیں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں
कैसे SOPs पर अमल दरामद होगा? जो घात आ रहे हैं वो SOPs पर कैसे अमल दरामद करेंगे? मास्क पहनकर कैसे आएंगे? लेकिन मास्क पहनने का कह सकते हैं, नाक बंद करने का नहीं कह सकते। कारोबार को रेगुलेट कर सकते हैं, कारोबार में बद एहतियाती को रोक सकते हैं, लेकिन कारोबार को बंद करने का हुक्म देना ये हुकूमत का काम नहीं है। फिर अगर ये कारोबारी और ताजिर बरादरी बिखर गई और ये अलम बगावत अगर इन्होंने बुलंद कर लिया और इन्होंने हुकूमत की थ्रेट को, अमलदारी को मानने से इनकार कर दिया, टैक्स देने से इनकार कर दिया, हुकूमत की पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया, तो ये एक और मैं समझता हूँ कि इंतजामिया और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगा। फिर जो हुकूमत और इंतजामिया का रवैया है, ये एक अहम नुक्ता है, वो भी इंतहाई मुतासिबाना है, एलियंस की तरह का है, जैसे दूसरे सैयारे की मखलूक आई हो और किसी और सैयारे की मखलूक के साथ एक अजीब बेगानो जैसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे कराची वाले तो उनके कुछ लगते ही नहीं है, उनके साथ तो कहीं आपकी कोई निस्बत ही नहीं है, उनके साथ मुतासिबाना सलूक हो रहा है। जो DCs हैं, ACs हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मैं कमिश्नर कराची से कहता हूं कि वो अपने लोगों को देखें। IG सिंध और जो CCPO कराची हैं या DIG जो है मुख्तलिफ, मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने पुलिस एहलकारों को, थानेदारों को लगाम दे। उन्होंने जिस तरह वो छप्पड़ फाड़ कर रिश्वतें ले रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, ये कोई कराची की माशरत पर इसका अच्छा असर नहीं हो रहा। तिजारत और कारोबार तो तबाह हो रहा है। इसमें लसानी तफरीक का पहलू भी सामने आ रहा है कि अगर जबरदस्ती का, जबर का कानून नाफिज करने वाला कोई और जबान बोलता है और जिस पर ये जबर लागू हो रहा है वो कोई और जबान बोलने वाले हैं, तो फिर इसका एक अलग असर हो रहा है कराची की माशरत पर। आप इंतजामिया में देख लें कौन है, कहां के लोग हैं, पुलिस में देख लें कहां के लोग हैं, कौन लोग हैं। इसी तरह हर सरकारी महकमे में देख लें, जो सूबाई महकमे है वहां पर आप कलर देख लें, आपको एक कलर के लोग नजर आएंगे। मेरा सिंधी बोलने वाले भाइयों से कोई जाती मेरी पुरखाश नहीं है, मेरे भाई हैं। सिंधी बोलने वाली बेटियां मेरी बेटियां हैं, सिंधी बोलने वाले बेटे मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग मेरी माएं हैं। उनकी इज्जत एहतराम मेरे सर आंखों पर, लेकिन उनके अफसरान जब कराची और सिंध के शहरों के कोटे पर भी अगर तायुनात हो जाते हैं, नौकरियां लेकर आ जाते हैं और फिर आने के बाद उनका सुलूक एलियंस जैसा है, एलिनेट करते हैं, एहसास महरूमी और बेगानगी को बढ़ाते हैं, तो ये एक और तबाही का दरवाजा हम खोल रहे हैं, एक और मुनाफरत का बीज बो रहे हैं। और जब तासुब का बीज बोएंगे तो उसके जवाब में भी तासुब का दर्द उगेगा, तासुब के फल उगेंगे उसमें से। अगर आपका सुलूक मयाना रवि का नहीं है, इत्तेदाल का नहीं है, बेगानों का है, तो उसका नुकसान आज तो जिन पर ये सुलूक है उनके साथ हो रहा है, कल ये नुकसान आपको भी पहुंचेगा। इससे बिला वजह की नफरत और तासुब की आग भड़कती है। हम इस आग को ठंडा करने के लिए आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपको वास्ता देने आए हैं कि अल्लाह का वास्ता अपने सुलूक को ठीक रखें, अपने रवैयों को ठीक रखें। जो मेरे पुलिस के आला अफसरान हैं, पुलिस के एहलकार हैं, जो इंतजामिया के अफसरान और एहलकार हैं, मैं उनसे हाथ छोड़कर कहता हूं कि अल्लाह का वास्ता कराची के लोगों के साथ अपने सुलूक और रवैये को ठीक करें। अगर चालान देना, ये तो उतना दे जितना चालान ऑफिशियली बनता है। अपनी मर्जी से 1-1 लाख, 10-10 लाख, 50-50 हजार का चालान, अब ये जुल्म और ज्यादती हमसे बर्दाश्त नहीं हो, और इससे आम शहरियों में भी अच्छा तासुर नहीं आ रहा।
ڈرے اس وقت سے جب کاروباری اور جو تاجر حضرات ہیں، تاجر حضرات اور کاروباری طبقے کے ساتھ کراچی کے نوجوان اور کراچی کے شہری، حیدرآباد اور سیکٹر کے نوجوان اور حیدرآباد کے سیکٹر اور شہری ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پر نکل آئیں۔ میں وارننگ دیتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یک طرفہ فیصلے بند کریں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورے سال میں اگر نقصان ہوا ہے، کپڑے کا کاروبار، ملبوسات کا کاروبار، چوڑیوں کا، جوتوں کا، چپل کا، کچھ کاروبار ایسے ہیں جو اسی مہینے میں چلتے ہیں۔ چند دن رہ گئے ہیں، SOPs پر عمل درآمد کرائیں۔ ایک دکان پر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے اندر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے باہر رش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کراچی کے نوجوانوں، طالب علموں، ان کی خدمات حاصل کریں، ان کو مارکیٹ کے انجمنوں کے ساتھ بٹھائیں اور باہر کھڑا کریں، دائرے بنائیں، لائن میں لوگ کھڑے ہوں، پارکنگ کی کوئی جگہ مختص کریں، وہاں پر پارکنگ ہو، وہاں سے لوگ پیدل چل کر آئیں۔ یہ طریقے نکالیں۔ کاروبار بند کرنا یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، تجارت پر پابندی لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل SOPs پر عمل درآمد کرانا۔ کیسے کرانا، اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا، احتیاط کا درس کیسے دینا، یہ کام کرنا ہے۔ ناک بند کرنے سے کورونا سے نہیں بچا جا سکتا، ماسک پہننے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ماسک پہنا جائے، ناک نہ بند کرائی جائے، کاروبار نہ بند کرایا جائے، SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ ہے آج جو میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات اگر ٹھیک ہے رہے گی اور جائز ہے آپ کی؟ ہاں سوری، ایک چھوٹے تاجر جو ٹھیلے والے ہیں ان کے ساتھ بھی، ان پر بھی ایک عذاب ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے اور یہ اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پر ہو رہا ہے، AC کے لیول پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ کراچی کے دعوے دار، شہروں کی سیاست کرنے والے سب خاموش ہیں، تو مجھے پھر مجبور ہو کر بڑھانا نہیں۔ 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہے، رات کو 12 بجے تک تو کم از کم کھلنا چاہیے کاروبار ہے، سحری تک کھلے۔ جب سعودی عرب میں ہو سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں، بجلی کی شارٹیج کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیں گے، اور اپنے تاجر بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ بھائی جو غیر ضروری بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کو بھی کم کریں۔ لیکن تجارت اور کاروبار کھلنا چاہیے، اس کے آورز اور اوقات کار میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ٹھیلے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو انتہا ہے ظلم کی، یہ بند ہونا چاہیے۔ ACs کے لیول پر بیگانوں کا سلوک، جسے لوگ تعصب کا رنگ دے سکتے ہیں، منافرت بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ نفرتیں بڑھی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا شکرگزار ہوں اس اہم مسئلے پر جو کراچی کا لوہا پڑا، تاجروں کے حق میں جو بات کی، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے، ان کا حل بھی پیش کر دیا۔ میں ایک تاجر نمائندگی کی حیثیت سے حکومت کے وقت سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ یہ شہر پرآشوب، یہ شہر مسائل و مشکلات، یہ شہر یتامہ پورے ملک کو پالنا ہے۔ اس کی معیشت میں جان ہوگی تو ملک کا معاشی مستقبل بھی آگے بڑھے گا۔ اس سے معاشی ہم ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سال کا سب سے بڑا سیزن جس میں لوگ اپنی بچوں کی خوشیاں بھی مناتے، جو ان کا حق ہے، اور ساری دنیا میں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے باوجود لوگوں نے تہوار منائے، اور یہ لوگوں کا حق ہے۔ کورونا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا اعصابی مسائل کا شکار ہو جائے۔ جس طرح حکومت پاکستان نے عوام کو، تاجروں کو ذہنی مریض بنا دیا، یہ کیسا بیان ہے جو سر عمر کا تھا کہ عید سے پہلے آپ عید کی شاپنگ کر لیں، اس کے بعد سب کچھ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پلاننگ دیکھیے آپ مارکیٹوں میں کس طرح مائیں بچوں کو لے کے در بدر ہے، کس طرح ایک ہجوم مومنٹ آیا ہے، اسے کون قابو کرے گا؟ پھر ہم سے کہا جاتا ہے
کہ یہ ان خریداروں نے ماسک نہیں پہنا, انہوں نے SOPs کا خیال نہیں کیا, تاجر انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مارکیٹیں جس بے دردی کے ساتھ, جس ظلم و زیادتی کے ساتھ سیل کی جا رہی ہیں, میں نے ایسا ظلم کراچی میں نہیں دیکھا. یہ کیسا شہر ہے کہ اسے ملک کو پالنے کی سزا ملتی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے تاجر ہیں جن کے ساتھ انصاف کم اور ظلم زیادہ ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دے ملک میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے, جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, یہی شہر ہے جو اپنے دلوں کو کشادہ کرتا ہے, چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو. اب دیکھیے کراچی میں آج بھی سب سے زیادہ چیریٹی ہے, لیکن جس طرح فاروق بھائی نے کہا کہ اگر ہمارا کاروبار چلے گا, ہمارے پاس آمدنی بہتر ہوگی تو ہم ویلفیئر بھی کریں گے, ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے. لیکن ہمارا ہاتھ روک کر, ہماری تجارت پر بات کر کے, ہمارے تجارت کے مواقع کھو کر آپ ان غریبوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہمارے حاصل کر رہے ہیں. اس لیے میں مختصراً کی بات کروں گا کہ یہ قطعاً غلط حکمت عملی ہے. یہ NCOC کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ معیشت کش ہیں, یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ ایک کورونا کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا میں کورونا پہ قابو پایا ہے. دنیا چونکہ آن لائن بزنس کی طرف ہے, ہم اس طرف ابھی نہیں ہیں. یہ سبب ہے کہ دنیا میں قدرے مارکیٹوں کے رش کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. لیکن ہمیں موقع تو دے کہ جب تک ہم آن لائن سیٹ ہو جائیں, جب تک ہم دنیا کے جدید کاروباری طریقوں کو اختیار نہ کر لیں, کم از کم ہمیں اتنا موقع دیں کہ سال کا یہ جو بہترین سیزن ہے لوگ خوشیاں منا سکے, لوگوں کے بچے ہنس کھیل لیں, لوگوں کو گھروں میں محدود کر کے, گھروں میں محسوس کر کے. آپ کون سا یہ کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سندھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم زیادتی کے یہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہیں انہیں روکا جائے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں. 5 بجے 6 بجے تک مارکیٹیں آپ بند کروا دیں اور اس کے بعد جب رش ہو تو مارکیٹوں کو سیل کر دیں. 3 دن کے لیے مارکیٹیں سیل کر دی جاتی ہیں. تو اس مختصر وقت میں جرمانہ بھرنے کے بعد, کاروبار تباہ کرنے کے بعد کیا وقت رہ جاتا ہے؟ اب بھی ہوش کے ناخن لے. اگر کراچی کی معیشت برباد ہو گئی, اس ملک میں جو محصولات کا ایک معقول اور مناسب حصہ جو کراچی دیتا ہے, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. آپ پھر قرضوں کی طرف جائیں گے, آپ پھر مسائل و مشکلات کی طرف جائیں گے. کراچی کا معاشی گلا نہ کھوٹیے, کراچی کو کام کرنے دیجیے. یہ چند روز ہیں, اس کے بعد آپ سختیاں کر لیجیے. لیکن اس وقت 50 ارب سے زائد لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے, گوڈاؤنز بھرے ہوئے ہیں, دکانوں پہ مال بھرا ہے. یہ ہم کس کو بیچیں گے؟ وقت گزر گیا, سیزن چلا گیا, یہ سب طرح کا طرح رہ جائے گا. کارخانے دار وہ مقروض ہو جائیں گے خام مال بیچنے والوں کے, اور دکان ریٹیلر مقروض ہو جائیں گے کارخانے داروں کے. یہ سلسلہ پچھلے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن سے چلا ہے. آج تک لوگ اپنی زندگی, کاروباری زندگی کو بحال نہیں کر سکے. اس لیے مزید تباہی نہ کیجیے. آپ خود تسلیم کرتے ہیں, وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں سب لاک ڈاؤن کے اس لیے خلاف ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرے ملک کی معاشی حالت کیا ہے, میرے ملک کے غریبوں کی تعداد کیا ہے, خطرے غربت سے 3 سے نیچے کتنے % لوگ ہیں. تو پھر یہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہیں آپ اس طرح کے ایک آپ کی بدنامدیش یہ فیصلے کریں گے تو آپ کیسی حکومت ہے؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے, یہ تباہی ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کا میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کا غلط ہونے کی بات ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے. اور یہ جو 8 تاریخ سے آپ بہت چھٹیاں کرنے چلے ہیں, آپ نے قائد اعظم کے خوابوں پر بھی آپ نے ایک سوال اٹھا دیا کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان آگے صرف اس صورت میں جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اس اصول کو اپنائیں کہ کام اور صرف کام. لیکن یہ کیسی حکومت ہے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ آرام اور صرف آرام. آپ ایک مخلوق الحال قوم ہے, اس کے فیصلے یہ نہیں ہیں. اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیجیے اور اپنے فیصلوں کو بہتر کیجیے. فیصلہ سازی میں بیان پیدا کیجیے. اپنے فیصلوں کو بہتر کیجیے, فیصلہ سازی میں بیان پیدا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی تاجران سندھ بہت شکر گزار آپ تمام صحافی حضرات کا کہ آپ نے وقت دیا, اور جناب خان سرکار صاحب کا
चैंपियन वाली कमेटी के तमाम अरकान का कि कराची के नोहा पढ़ने के लिए उन्होंने अपना वक्त निकाला और इस डर को आप तक पहुँचाया। बात सिर्फ मुख्तसर सी इतनी है कि कराची तमाम इकाइयों का शहर है। पाकिस्तान भर के तमाम छोटे बड़े लोग इस शहर में आके अपना रोजगार, अपने बच्चों की जिंदगियों की सिलसिले को जारी रखने का सिलसिला जारी रखते हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस बार कोविड के अंदर हुकूमत सिंध ने ताजिरों को बिल्कुल स्टेक होल्डर मानने से इनकार कर दिया। अपने जबरी फैसलों से कराची की ताजिर बिरादरी को एक साइड पे लगा दिया है। आप कराची के तमाम इलाकों में चले जाएं, गांडी, मलीर, कोलंगी, औरंगी, लियाकताबाद, डिस्ट्रिक्ट साउथ के दीगर इलाके, यूरिया बाजार के साइडों में, रंशो लाइन, जुना मार्केट और दीगर मराकज पे आप जाएं, वहाँ वो लोग मिलेंगे जिनकी कुल कायनात दुकान में 1 लाख सवा लाख रुपए की मालियत होती है, वो रोज 1800 रुपए कमाते हैं। अगर आप 3 दिन उनकी मार्केटें सील करते हैं तो 3600 रुपए का उनका नुकसान है। उनके बच्चों की फीस है तो दूर की बात, खाने के लिए, दूध के लिए पैसे नहीं होते। लोग हमें फोन करते हैं, इन्हें फोन करते हैं, आप लोगों तक राब्ता करते हैं। खुदा के वास्ते सिंध गवर्नमेंट हमारी इस तकलीफ को बर्दाश्त करे। हम ना सियासी अदायम रखते हैं, ना हमारे कोई सियासी अदायम थे, लेकिन कराची का ताजिर अगर आगे जाकर मुल्क की हिफाजत के लिए, वक्त के लिए, जिंदगियों के लिए अपना वक्त जाया करता है या मुल्क के लिए खड़ा होता है तो सिर्फ इसलिए कि कराची तमाम लोगों का शहर है, तमाम इकाइयों का शहर है, तो इन इकाइयों को बजाय अलग अलग करने के सिंध हुकूमत अगला कदम उठाए। 8 तारीख से होने वाली छुट्टियों को अंजुमन ताजिरान सिंध कराची से कश्मीर तक मुस्तरद करती है। तमाम ताजिर बिरादरी इस मुस्तरद फैसले को नहीं मानती। हम ये बात कहते हैं कि आप नए फैसले करें, चांद रात तक बाजार खोलने की इजाजत दीजिए, कारोबारी मराकज को देर तक खोलिए, जितना देर तक आप खोल सकते हैं। SOPs पर अमल करेंगे और प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब तक कि कोई मार्केट सील न की जाए। आप समझते हैं कि SOPs के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, कोई ऐसा अमल हो रहा है जिससे SOPs पे अमल नहीं किया जा रहा, आप वहाँ छोटे जुर्माने करें 2, 4, 5 हजार रुपए, ताकि वो दुकानदार देखे अगले दिन उस पर एतमाद करे। घर से आने वाले आदमी को कोई ताजिर, मैं या अतीक मीर साहब या कोई भी ताजिर रहनुमा या ताजिर दुकानदार वो मास्क नहीं दे सकता। लाखों मास्क हम करोड़ों कहाँ से लाएंगे, हम नहीं दे सकते। हमने पिछले साल बहुत कुछ किया, अब हमारी भी हदें खत्म हो गई है। हमारे खिलाफ बात जरूर की जा सकती है लेकिन हमारा दर्द कोई नहीं मानता। प्लीज सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ताजिरों को ताजिर रहने दें, सियासी अमल में दाखिल ना करें। इन 3-4 दिनों को मजीद आगे तक जाने दें, चांदार तक। उसके बाद जो कुछ मामला होंगे ताजिरों के साथ बैठें और इस मुल्क को आगे ले जाने में हमारा किरदार अदा करने की कोशिश को जारी और सारी रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, ये आपने ताजिरों की आवाज़ उठाई, अच्छी बात है। एक छोटा सा सियासी सवाल है, NA 249 के इलेक्शन के बाद आपकी तंजीम बहाली कमेटी क्या बड़ी होने जा रही है, जिसमें डॉक्टर इशरतुल इबाद, अली सेठुके, डॉक्टर सलीम, सलीम ताजी और दीगर रहनुमा आपसे राब्ते में सुना है और आप बहाल कमेटी बहाल करेंगे या एक होकर बहादराबाद जाएंगे? चांद भाई, आज हमने जमीन की बात की है, चांद की बात अगली 10